السلام علیکم ناظرین ہیضہ ایک متعدی قسم کا مرض ہے اور ایک مریض سے یا اس کی استعمال شدہ اشیاء سے یا اس کا جھوٹا کھانے سے تندرست افراد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مکھیوں اور جراثیم سے آلودہ اشیاء اور گندا پانی پینے سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور گندے اور نالیوں کے گندے پانی سے پروان چڑھنے والے پھل اور سبزیوں سے بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور یہ بیماری عموماً ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ ہیضہ جس جراثیم سے پھیلتا ہے اس کا نام وبریو کلیرا ہے۔ یہ ایک ایکیوٹ یعنی حاد مرض ہے جو بہت جلد لاحق ہوتا ہے، اور اگر اس کا مناسب علاج کیا جائے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر مناسب یا درست علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مرض کے آغاز میں غیر ہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہے، مگر بعد میں چاولوں کی پیچ کی طرح پانی جیسے دست اور الٹیاں آتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ دست اور الٹیاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ انسانی جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے اور انسان نڈھال ہو جاتا ہے اور جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ نبض کمزور ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، اور زیادہ شدت کی حالت میں ہاتھ پاؤں میں اینٹھن اور اکڑاؤ بھی آ جاتا ہے، اور اس حالت میں اگر تھوڑی سی بھی سستی اور لاپرواہی کی جائے تو مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ حفاظتی تدابیر اور غذا: مریض کو الگ رکھنا چاہیے اور فوراً مناسب علاج اور ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ الٹیاں اور دستوں سے خارج ہونے والے مواد کو ٹھیک طرح ضائع کرنا چاہیے۔ مریض کے کپڑے اور برتنوں کو اچھی طرح صاف کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ دودھ اور پانی کو ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ خوراک کو مکھیوں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ ناقص اور کچی غذا مریض کو نہیں دینی چاہیے۔ مریض کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مریض کو سردی سے بچائیں۔ گرم ٹکور اور کمبل وغیرہ سے مریض کو گرم رکھنا چاہیے۔ مریض کو نرم غذا یعنی پتلی کھچڑی، دلیا اور بکرے کی زخنی وغیرہ دینی چاہیے۔ مرض کی شدت اور الٹیوں کی صورت میں غذا کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں دینا چاہیے۔ پانی میں مناسب نمکول وغیرہ ڈال کر وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا دینا چاہیے۔ بچوں کی صورت میں خصوصی احتیاط کرنی چاہیے، اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مناسب نمکول وغیرہ کا استعمال کراتے رہنا چاہیے۔ اس سے دستوں اور الٹیوں کی وجہ سے خارج ہونے والے پانی کی کمی پوری ہوتی رہے گی۔ ہیضے کی صورت میں درج ذیل ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کرانا چاہیے۔ کیمفر: ہیضے کی بنیادی اور پہلی دوا کیمفر ہے۔ اگر اس کو ابتدا میں استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ہیضے کے آغاز میں کیمفر مدر ٹنکچر مصری پر ڈال کر یا چھوٹی طاقت میں 15 منٹ کے وقفے سے چند خوراکیں دینی چاہیے، مگر جب ہیضہ زور پکڑ جائے تو پھر یہ اکیلی کافی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی اور مناسب ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ وریٹرم ایلبم: کیمفر کے ناکام ہونے کی صورت میں یہ دوا استعمال کرنی چاہیے۔ وریٹرم کی علامات میں متلی، قے اور دست شامل ہیں۔ دست چاولوں کے پانی یعنی پیچ جیسے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس سے مریض کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں وریٹرم کو 30 کی طاقت میں مناسب وقفے سے استعمال کرانا چاہیے۔ کیپرم میٹیلیکم: اگر قے اور دستوں کے ساتھ تشنج، اینٹھن یعنی ہاتھ پاؤں اور پنڈلیوں وغیرہ میں اکڑاؤ کی کیفیت ہو تو اس دوا کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضے کا عمومی نسخہ جو تقریباً کافی و شافی ثابت ہوتا ہے یہ ہے: کولوسینتھ، کیپرم اور وریٹرم ایلبم۔ یہ تینوں دوائیں 30 کی طاقت میں ملا کر دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کرنی چاہیے۔ مرض کی شدت کی صورت میں دوا کے درمیانی وقفے کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن افاقے کی صورت میں دوا کے درمیانی وقفے کو بڑھا دینا چاہیے۔ کولوسینتھ دوا کا پیٹ درد کے ساتھ خاص تعلق ہے، یعنی اگر ہیضے کے ساتھ پیٹ میں درد ہو، کا شدت کا درد ہو، تو یہ دوا جادو کا سا کام کرتی ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے، اور ہیضے میں پیٹ درد اور مروڑ کی علامات نہ ہوں تو کیپرم اور وریٹرم دونوں دوائیں ہی ہیضے کے مرض کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ متلی، قے اور دل خراب ہونے کی صورت میں ایپیکاک کو بھی ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور دوائیں بھی ہیضے میں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن جو دوائیں ابھی بتائی گئی ہیں ان کی موجودگی میں اور دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا ہیضے کی صورت میں یہی دوائیں کافی اور شافی ثابت ہوتی ہیں۔ حفظ ما تقدم۔
ناظرین، ہیضے کا مرض چونکہ متعدی مرض ہے جو ایک مریض سے کسی دوسرے صحت مند انسان کو بھی لگ سکتا ہے، اس لیے یہ کئی دفعہ وبائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اور ایسے دنوں میں کیمفر یا وریٹرم دوا میں سے کسی ایک کو حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کیمفر یا وریٹرم کو 30 کی طاقت میں چند خوراکوں کی صورت میں مناسب وقفے کے ساتھ استعمال کرنے سے ہیضے کے مرض اور وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔